آپ کے پاس یہ 10,000 درہم ہے, ٹھیک ہو گیا, مجھے پراپرٹی لے دیں چلے, اور کچھ بھی نہیں. 10,000 درہم میں پراپرٹی لے دیں. پراپرٹی لے کے دے سکتے ہیں آپ مجھے اس ملک میں؟ نہیں, 10,000 درہم میں نہیں لے گا. جان میں بھی ہم کچھ چیزیں دیکھ کے آئے تو ہم پوری دنیا میں جائیں گے. اب تو سعودیہ نے بھی اوپن کر دیا نا سعودیہ مارکیٹ. میں بھی جائیں گے, تو اس میں تو کوئی کباہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا دوست میزبان یار بیلی سجن زبیر سعید ڈھلو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب. اور آج اسپیشل جو ہے ہم ایپیسوڈ لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا میرے ساتھ فریم میں جو ہے ایک نامی گرامی شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف سے جو ہے آپ بالکل واقف ہیں, اور جن لوگ جو اسپیشلی یو اے میں لوگ ہیں ان کے لیے تعارف کروانا ضروری ہے. جی یہ پراپرٹی نامہ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بڑا ڈیولپر ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ڈی ایچ اے بیریئر ٹاؤن کے بعد اگر تھرڈ ون ڈیولپر کو سامنے ابھر کے آ رہا ہے اس وقت, وہ پراپرٹی نامہ آ رہا ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں پراپرٹی نامہ کے روح رواں جناب فاؤنڈر دا سی ای او محمد اسماعیل. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ کیسے ہیں زبیر بھائی, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے محبت سے نوازا. جی جی, اور دعوت دی, یہاں پر میں آیا, تو یہ آپ سب کی محبت ہے جو اتنی عزت دے رہے ہیں ہمیں. جی جی جی, آپ مشکور ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. محمد اسماعیل صاحب جی جناب یو اے کے دورے پہ آئے تھے اور میں انہیں فالو بھی کر رہا تھا, کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری ایک ہی سسٹم ہے, ایک ہی برادری ہے, ایک ہی گاؤں ہے. یہ بھی پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں, ہم بھی پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے ان کی گفتگو پہنچاؤں کسی طریقے سے. ہم بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی بھی مہمان آئے ہم اسے واپس نہیں جانے دیتے جب تک وہ ہم سے ملاقات نہ کریں. تو اسماعیل صاحب پہنچ گئے ہیں. اسماعیل صاحب آپ کے بڑے فالوور ہیں ماشاءاللہ پاکستان کیا دنیا بھر میں, اگر ہم یورپ کی بات کریں, برطانیہ, امریکہ, انگلینڈ, ہر طرف جو ہے یو اے میں بڑے لوگ آپ کے فالوور ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے یو اے میں بھی قدم رکھ لیا پراپرٹی نامہ میں. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ پاکستان سے اسٹرگل کر کے آئے ہیں. تو کیا فیلنگ آتی ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں صبح اٹھ کے کہ ہاں اب آپ یو اے میں بھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ملک پاکستان میں پاکستانیوں نے ہمیں بڑی عزت دی اور پاکستان کے اندر ایک نام اور ایک کام کرنے کا موقع دیا, اور ہم نے بڑی ترقی اللہ نے ہمیں دی پاکستان میں. وہاں پہ ہمیں لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا, اداروں نے بڑا سپورٹ کیا, سب جگہ سے ہم نے الحمدللہ کامیابیاں سمیٹی. لیکن چونکہ ایک کاروباری بندے کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گرو کرے, اور جب آپ گرو کرتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو ہی آگے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں تو میرے ساتھ پاکستانی کام کر رہے ہیں, اگر میں یہاں کام کروں گا تو ہم لوگ کو روزگار دیں گے, کام دیں گے. سو اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ اب یو اے کے اندر دبئی ہو گیا, عجمان ہو گیا, اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اب جا رہے ہیں انشاءاللہ ایز اے ڈیولپر بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. کچھ چیزیں چونکہ انڈر پروسیس ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو چیزیں انڈر پروسیس ہوتے ہیں قانونی طور کے اوپر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ ٹاورز بھی لے کے آئیں گے, بلڈنگز بھی لے کے آئیں گے, اور وہ بھی اپنے پاکستانیوں کی سپورٹ کی وجہ سے. اور اپنے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, بس یو کے سے بہت سارے لوگ رابطے میں, امریکہ سے, یہاں کے لوگ جو انشاءاللہ چاہے وہ گھر تعمیر کر کے بیچیں یا ہم فلیٹس بنائیں گے, بلڈنگس بنائیں گے. سو بہت سارے اس طرح کی چیزیں, کچھ ہم فیکٹریز کے اوپر بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ اس طرح اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ 1-2 فیکٹریز کا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم القوین میں لگائیں, اور اس میں بھی ہم اپنے پاکستانیوں کو 500,000 2,000 پاکستانیوں کو وہاں پر جاب دیں. کیونکہ وہاں پر جو میرے ساتھ اتنی بڑی ٹیم کام کر رہی ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم اپنا جو ایک کردار ہے چھوٹا سا وہ لازمی ادا کریں اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں. جس طرح مجھے خوشی ہوئی آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اس طرح آپ پاکستانی, تو میرے فخر کی بات ہے. زبردست. تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے بیلنس کرنا. آپ اکثر ویڈیوز میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, آپ یو اے بھی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے یہاں اوورسیز پاکستانیوں کا یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, کرنسی کا بہت بڑا فرق ہے, یہاں پیسہ محفوظ ہے, آپ کا پیسہ فائنینشلی آپ پروٹیکٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ جب لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اب جی مری میں آپ کا پروجیکٹ آ گیا, فلاں جگہ پہ آ گیا, فلاں جگہ پہ آ گیا ہے, اور اب یو اے میں آ رہا ہے, تو کیسے لوگوں کو یہ کنونس کرتے ہیں کہ وہ یو اے میں پراپرٹی لے یا پاکستان میں لے, یا پاکستان میں لے یو اے میں نہ لے؟ آپ نے دونوں جگہوں پہ چیزیں بنانی. 25 لاکھ پاکستانی خلیج ممالک میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے 50,000 سے 1 لاکھ ہے جو کہ عرب ملکوں کی پراپرٹی افورڈ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ 10,000 درہم ہے, ٹھیک ہو گیا, مجھے پراپرٹی لے دیں چلے, اور کچھ بھی نہیں. 10,000 درہم میں پراپرٹی لے دیں. پراپرٹی لے کے دے سکتے ہیں آپ مجھے اس ملک میں؟ نہیں, 10,000 درہم میں نہیں لے کے دے سکتے. سعودیہ میں لے کے دے سکتے ہیں؟ نہیں. قطر میں لے کے دے سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. یو کے میں لے کے دے سکتے ہیں؟ نہیں. یہ 10,000 درہم آپ مجھے دیں, میں آپ کو 5 ملے کا پلاٹ اسلام آباد میں. زبردست, زبردست جناب, بڑی پیاری بات ہے. اچھا دیکھیں, لیکن آگے اپریسیشن کا کیا کرنا ہے؟ میں بتا رہا ہوں, اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. جس بندے نے 10,000, اب اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ جو یہاں پر ایک میجر دیکھیں نا,
ایک مہران گاڑی کا بھی خریدار ہے, ایک مرسڈیز کا بھی خریدار ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں کی جو پراپرٹی ہے وہ 8-10 لاکھ درہم ہے فار ایگزامپل, یا 5 لاکھ درہم ہے, سیدھا سیدھا ہو گیا 4 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے. جو بندہ ایک لیبر ہے, جو بندہ ایک ٹیکسی ڈرائیو کر رہا ہے, اس کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لوگ پراپرٹیز خرید رہے ہیں, چاہے وہ پاکستانی ہے, چاہے وہ انڈین, پوری دنیا کوئی بھی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کم بجٹ ہے تو بجائے وہ ضائع کریں. یار آپ نے بیوی بچے رکھے, اپنے بیوی بچوں کو ایک پلاٹ لے کے دیں, ایک اپریسیشن. سر اپریسیشن کی ہم بات کریں, 30 لاکھ روپے کا پلاٹ اگر آپ نے بیریٹر لاہور میں آج سے 5 سال پہلے لیا تو آج بھی وہ کروڑ روپے کا. ٹھیک ہے. سو جس اس بندے نے ملک سے نکلنا نہیں, یہ جو ملک ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو پریمیم لوگ ہیں, تھوڑا سا ہائی کلاس لوگ ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے. سو ہم نے ہر بندے کو ٹارگیٹ کرنا ہے جس کے پاس اچھے پیسے ہیں. اب ہمارے ساتھ برطانیہ سے بہت سارے لوگ رابطے میں, وہ ٹیکسز سے تنگ ہے 40%, کہتے ہیں یار ہم سے پاؤنڈ لیں, ہمیں یو میں پراپرٹی. ہم کہتے ہیں جی ویلکم. ٹھیک ہے. یہاں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ہم 500 درہم مہینے کا دے سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں ویلکم پاکستان میں پراپرٹی. زبردست ہم زبردست. نے ہر بندے کو دیکھنا ہے. دیکھیں غریب ایک مڈل کلاس بندے کو بھی پراپرٹی دینی ہے, ایک اپر کلاس کو بھی دینی ہے. سو یہ جو ایریا ہے اٹس ناٹ فار دا مڈل کلاس. اور دوسری بات یہ کہ جس کے پاس کم پیسہ ہے اس کے لیے وہ بس زیادہ ہے, تو یہ ہم اس سے بیلنس کر کے چل رہے ہیں. لیکن اس میں پتہ نہیں اب ریومرز ہیں یا متھ ہے, یہ آپ ریئلٹی بتا سکتے ہیں صحیح طریقے سے, کہ اگر میں نے 5 لاکھ درہم کی پراپرٹی پاکستان میں لی ہے, ٹھیک ہے, تو 1 سال بعد میرا بھائی, میرا دوست, میرا رشتہ دار, میرا وہاں جاننے والا دوست فون کرے گا, زبیر بھائی مبارک ہو, آپ کی پراپرٹی کی پرائز بڑھ گئی ہے. لیکن وہ بڑی ہوئی پرائز پہ جب میں کیلکولیٹر لگاتا ہوں تو میں نے 5 لاکھ انویسٹ کیا تھا, لیکن وہ 4,70,000 درہم بن رہا ہے ڈیو ٹو کرنسی ایکسچینج ویلیو, تو میرا 30,000 کا نقصان نہیں ہوگا. 2020 میں کیا آپ بات کر سکتے تھے میرے ساتھ یہ والی یو میں بیٹھ کے؟ نہیں. 2025 میں کر رہے ہیں جی بالکل. تو 2020 میں نہیں کر سکتے, 2025 میں کر رہے ہیں, تو 2030 میں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ بات کر سکیں گے؟ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ ریئل اسٹیٹ ایک سائیکل ہے. انویسٹر کو کیا چاہیے؟ ارننگ. پوری دنیا میں جہاں پہ آپ کو زیادہ اچھا پیسہ ملتا ہے, اب یہاں پہ ہم لگاتے ہیں پیسہ کیونکہ یہاں پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اچھا ہے. جب کل کو ہمیں سعودیہ میں اچھا انویسٹمنٹ آئے گی, پوری دنیا میں لوگ وہاں چل جائیں گے. تو پوری دنیا کے اندر لوگ گھوم پھر رہے ہیں. دوسری بات جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ایک ایشو بہت بڑا ہے. اگر اب لیکن اب یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے ڈالر اب 270 280 یا جو بھی, مجھے تو ایگزیکٹ ریٹ یاد نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ 1-2-3 سال سے اسٹیبل ہے. لیکن ہاں اس سے پہلے ڈائریکٹ 150 سے 200-250 پہ ہے تو لوگوں کو بڑا نقصان ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ جس کے پاس اچھے پیسے ہیں, بگ منی ہے, بگ پیسہ ہے, وہ اس جگہ پہ لگائے جس کو ROI اس کو زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی یہاں پہ اس کو لگانا چاہیے. لیکن وہ بات وہی ہے, سوال وہی ہے, وہ جو 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ سال 1.5 سال بعد 4,70,000 درہم بنتا ہے, ویلیو وہاں ویلیو بنتی ہے, لیکن یہاں میرا 30,000 کا نقصان ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے لوگوں سے فیڈ بیک لیا پوائنٹ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کی منی کو ڈی ویلیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مجموعی طور پر زیادہ تر لوگ اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ جو اچھے پاکستانی, وہ پیسہ تھوڑا سا ہے 8-10 لاکھ 5 لاکھ درہم, وہ وہاں پہ پیسہ نہیں لگا رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار آج 80 کا کل 90 کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو میں نے 10 روپے کمانا ہے وہ 10 روپے اس میں کرنسی میں میرے سے ڈی ویلیو ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک اسپیشل ٹارگٹ آڈینس ہے جو یہاں پہ مزدوری کر رہا ہے, جو 500-600 درہم بچا رہا ہے, اس کو آپ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ میں کو پیسے کماؤں, وہ کہتا ہے یار میری پراپرٹی ہو جائے, میں گھر میں بچے ہیں, اس کی تو فیملی بھی ادھر ہے نا, وہ فیملی ادھر ہے. جو اب ادھر ہے دیکھیں یہاں پہ تو ROI ہے, رینٹل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہاں پر تو اب یہاں پہ دیکھیں جتنا رینٹل ہے پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, 3 لاکھ درہم کی چیز ہے, 30 لاکھ روپیہ مطلب آپ کو 30,000 درہم اوپر یہ رینٹ دے رہا ہے, تو یہاں پر تو ROI بہت زیادہ, مطلب we can't compare. کتنا مشکل ہے پاکستان میں بیٹھ کے آپ یہاں پروجیکٹ بنا رہے ہیں, آپ کا ابھی تک یہاں کو آفس بھی نہیں ہے, ابھی تک آپ کی ٹیم بھی نہیں ہے, تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اسماعیل بھائی پاکستان میں بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ یہاں کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے پراپرٹی کی, آگے بیچنا بھی ہے مال, کتنا مشکل ہے بیچنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت پیارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں, اور کنسلٹنٹس ہیں اور کنٹریکٹرز ہیں. تو آج دنیا آن لائن ہے, یہاں پہ سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ نہیں ہے کہ رشوت دو تو نصیر, وہ چیزیں نہیں, تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ. ٹرانسپیرنسی ہے. ہاں ٹرانسپیرنسی, یہاں پہ میں ایک ای میل کرتا ہوں مجھے بلدیہ سے اپروول مل جاتا ہے, تو یہاں پر ہم ایک ای میل کرتے ہیں ہم, کیونکہ ہم غلط کام تو کر کوئی نہیں رہے, تو ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا. تو یہاں پر ہم اتنے اب, اور ہاں ریئل اسٹیٹ جو سیل اینڈ پرچیز ہے وہ ظاہر بات ہے جب ہمارا ایکسکرو کھلے گا اور پراپر جب ہم لیگل ہو جائیں گے وی ول بی الاؤڈ ٹو سیل, دین ہم اپنی ٹیم وغیرہ بھی بٹھا رہے ہیں. اس کے لیے ابھی جس طرح میں نے آپ سے مشورہ لیا کہ ہم کو آفس لے چیزیں لیں, تو وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی ہماری بڑی ٹیم ہے, کیونکہ وہاں پہ 22 پروجیکٹ کے ہم سیل پارٹنر ہیں, 8-10 پروجیکٹس ہم اپنے بنا رہے ہیں, وہاں پر بھی فوکس ہے, یہاں پر بھی فوکس ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ پاکستان چھوڑ کے آگے, نہیں ہم کہاں چھوڑا ہے یار, ہمارا ملک ہم چھوڑ سکتے ہیں, آپ نے چھوڑا ہے؟ نہیں ملک نہیں چھوڑا, نہیں ملک نہیں چھوڑ سکتے. ایک آپ نے اپنا حصہ جو ٹائم ہے آپ کے پاس, دن میں آپ کے پاس
24 घंटे اس میں سے آپ نے 2 گھنٹے کسی اور کام کو دے دیے. مطلب میرے پاس 30 دن ہے مہینے میں 10 دن ہی ہوئے میں دوں گا 20 دن میں پاکستان. لیکن لوگوں کی زبان زد عام میں یہ بھی جملہ آتا ہے اسماعیل کے ساتھ پیسہ آ گیا اب وہ UAE بھاگ گیا اس نے واپس نہیں آنا. اس کا کیا ہم یہ لوگوں کا جو پرسیپشن ہے کیسے چینج کریں؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پرسیپشن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی کاروبار ملے آپ ہجرت کرتے ہیں جاتے ہیں کام کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر میں KP مردان سے ہوں لیکن میں کاروبار کہاں کر رہا ہوں؟ راولپنڈی میں کر رہا ہوں. میں کراچی ہم گئے ہم لاہور گئے اب ہم مری میں بھی کر رہے ہیں. ہمیں جو پھر ہم نے ایک ہی جگہ تو نہیں بیٹھنا کوئی کمانڈر کی طرح. ہم گلوبلی ایکسپینڈ کریں گے. ادھر ہیں کل سعودیہ میں ہوں گے پرسوں UAE میں ہوں گے آذربائیجان میں بھی ہم کچھ چیزیں دیکھ کے آئے تو ہم پوری دنیا میں جائیں گے. اب تو سعودیہ نے بھی اوپن کر دیا نا سعودیہ میں بھی جائیں گے. تو اس میں تو کوئی کباہت والی گاڑی ہے تو ایسا ہی ہے جس طرح ایک مثال ایک بندہ اچھی گاڑی لے اور آپ کس نے اچھی گاڑی کیوں لے لی. سو جو گرو کر سکتا ہے اس کو گرو کرنا چاہیے. اور یہ گروتھ کس کی گروتھ ہے؟ یہ میرے ملک کی گروتھ ہے. اگر ہمیں لوگ پازیٹیو لیں گے تو ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو جابس دیں گے چیزیں دیں گے. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ پراپرٹی نامہ کا کوئی پروجیکٹ اگر محمد اسماعیل یہ بتا رہا ہے کہ ہم امریکہ برطانیہ میں پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ بھاگ گئے ہیں. آپ ہے پاکستان میں جی دنیا گلوبلی کام کریں گے. جی دیکھیں ہمارے اوپر پاکستان کے اندر میں نے جتنے پروجیکٹس بنائے لوگوں نے ٹرسٹ کیا. حالانکہ اس ملک کے اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کو کام نہیں کرنے دیتی کوئی بندہ کام نہیں کرنے دیتا. ہر پاکستان کے اندر ہر ادارہ ماں سوائے ایک دو ہر ادارہ اس بات پہ تو لا کہ اگلے بندے کا کاروبار بند کرو اگلے بندے کی بلڈنگ گراؤ. تھینکس ٹو کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوست ہیں ادارے ہیں جو کہ ہمیں ان جو مگرمچھ ہیں ان سے بچا دیتے ہیں. زبردست. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر چیزوں کو ڈیلیور کیا ہے جہاں پہ NOC لینا عذاب ہے اس ٹائم جہاں پر کنسٹرکشن کرنا عذاب ہے جہاں پہ اس ٹائم کچھ بھی کرنا عذاب ہے ٹل جب تک آپ کو کوئی اچھا سپورٹ نہ کر رہا ہو. اگر اس ملک میں ہم کام کر رہے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں ادھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو میں بیٹھا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیبر کام کر رہی ہے ایکسکرو سے پیسہ ایکسکرو کے اندر لوگ پیسے دیں گے ایکسکرو سے ڈیولپر کے پاس پیسہ جائے گا اور اپنا کنٹریکٹر بلڈنگ بنائے گا. بلدیہ اس کو منٹر کر رہی ہے اگر ٹھیکیدار ہینکی کرتا ہے بلدیہ سیدھا 4000 درہم مارے گی کنسلٹنٹ کو بھی اندر کر دے گی. بیٹھے ہوئے ہم. اب بڑا مزے کا بات سوال یہ آیا میرے ذہن میں اچانک ادھر آپ اکیلے گاڑی میں گھوم رہے ہیں ادھر کتنے ڈالے چل رہے ہیں؟ ہمیں تو زندگی میں تو اغوا بھی اسی لیے ہوا کہ میری یہ لائف سٹائل یہ ہے کہ ہم اکیلے پھر رہے ہیں. ہمیں تو آپ کو دیکھا ہوا ہے آپ 70 پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے میں نے آپ کو بھی کیا کہ میں نے کہا ایک سگریٹ لا دو پی. ہم اس قسم کے مائنڈ سیٹ والے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں جب اکیلے پھرتے ہیں لیکن اس ملک کے اندر مسائل ہیں. کتنے ڈالے چلتے ہیں صاحب؟ وہ اب تو B7+ ہے بلٹ پروف ہے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہیں. کتنے گن مین ہیں صاحب؟ گن مین کم ہی ہیں 2 ہوتے ہیں بس 2-3 میجر جو بندے ہیں. کچھ ہمیں پولیس نے بھی دیے ہوئے ہیں کچھ ہمارے پاس اور بھی اس طرح. ٹوٹل کتنی گاڑیاں چلتی ہیں آپ کے قافلے میں؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ 2 گاڑی ہو میکسیمم. ایک آپ کی اور ایک سیکورٹی کی. لیکن زیادہ تر کوشش اب ایک کرتے ایک ہی ہو. کسی کو پتہ ہے نا ہمیں اس چیز کا شوق ہی نہیں. ٹک ٹاک ہم نے بنانی نہیں ہے وہ ہم نے کرنا نہیں. ہم نے آپ کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی آپ ماشاءاللہ لینڈ کروزر میں کھڑے. ایسا ہوتا ہے نا جیسے آپ بھائی آ گئے آپ نے کہا جی یار خان صاحب آج ذرا نا قافلہ لے کے چلیں. پھر قافلہ ابھی CCD بھی آ گئی ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب تسی تے ساڈے ہی دوست مہربانی ہاتھوں نہ رکھو. ہم ہاتھوں نہ رکھتے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ مجبوری ہے. لیکن یہ شو آف کرنا 10 گاڑیاں ہر وقت لے کر یہ مجبوری نہیں ہے. مجبوری ہے آپ بم پروف گاڑی لیں NOC لیں. مجبوری ہے آپ پولیس آپ کے پاس آپ کو بہت تھرٹ ہے پولیس کے پاس جائیں آپ کو پولیس بندے دیتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. سو ہم الحمدللہ اتنا وہ نہیں کرتے لیکن وہاں پہ ٹریولنگ تھوڑی سی کم کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ادارے ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اچھا اب ماشاءاللہ آپ کو دنیا جاننا شروع ہو گئی ہے تو انٹرٹینمنٹ کیا کم ہو گئی ہے تو پھر کیسے آپ دوستوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں؟ پاکستان میں اگر نکلنا پڑے ہر بندہ آپ کو پہچانتا ہے سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اسماعیل بھائی آ گیا بچے میں نے دیکھا آپ کے فین میرے زیادہ تر کلاس فیلو سارے آرمی والے ہیں وہ محفوظ جگہوں میں رہتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں. آپ اس کا مطلب آپ پارٹی کرنے محفوظ جگہوں پہ جاتے ہیں. دوستوں سارے وہ مجھے پتا ہے دے آر پروٹیکٹڈ. ٹھیک ہے تاسی بھی نہ پروٹیکٹڈ ہے. زبردست. چلیں اس سے مجھے بات یاد ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا. تو کتنے دن آپ میں 22 دن اغوا رہا اور یہ بڑا ایک مشکل ٹائم تھا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کرم ہے کہ انہوں نے میرے سے تاوان بھی وصول کیا وعدہ خلافی کی چھوڑا بھی نہیں. سو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پنجاب پولیس جو CPO راولپنڈی خالد حمدانی صاحب بڑے دلیر افسر ہیں ان کی پوری ٹیم نبیل کھوکر صاحب CIA SP اور سارے انہوں نے ایک ٹیم بنا کے مجھے بازیاب کیا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ جتنے اغواکار تھے یہ جو CCD آج بنی ہے نا یہ CCD یہ تو ابھی ہائی لائٹ ہوئی ہے. پنجاب پولیس اس سے پہلے بھی یہی کام کرتی ہے. کام کر دی جہاں بہت ضرورت کرتا ہے نا مرولا لفڑا اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں میٹنگ اوپر ہو جاتی ہے اس کی. سو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارے ساتھ جتنے جو میرے کڈنیپرس تھے کیس کے وہ تمام اس ٹائم اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو چکا ہے. اور اس کے بعد مجھے پروٹیکشن بھی بڑی دی تو مجھے بڑا ڈیورنگ کڈنیپنگ ایک ڈر خوف تو ہوتا ہے کہ گھر میں کتنے ممبر تھے کون تھا؟
والدہ تھی؟ ہاں ساری میں پوری فیملی ہے، بھی بچے ہیں، پورا ایک وہ کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ 2 بچے ہیں ماشاء ماشاء اللہ سے، پورا ایک بیوی بچے بہن بھائی دوست سب پورا ایک سسٹم ایک نظام، پھر کزن شزن میں پورا ٹبر ساتھ لے کے چل رہا ہوں، ماشاء پورا ایک سسٹم تھا. لیکن اللہ نے بڑا فضل اور کرم کیا، لوگوں کی دعائیں تھی، ہم نے کسی سے زیادتی کی نہیں. سو اللہ کس کی یاد آئی کڈنیپر؟ ماں کی زیادہ یاد آئی؟ کسی کی یاد نہیں آتی، نفسی نفسی، نو نو نو. یہ وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ قیامت والے دن کسی کو یاد نہیں آئے گی، ماں کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی. کوئی یہ ریئلٹی ہے کہ آپ کو کسی کی یاد نہیں آتی. جب آپ زندگی میں بہت پھنس جاتے ہیں نا، جب آپ کے سر پہ بندوق ہو اور آپ موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی ٹائم مار سکتے ہیں، ظالم لوگ ہیں، پھر پتہ ہے سر آپ کیا کہتے ہیں، یا اللہ مینوں بچا لے باقی تک ہی جاتے. تو کتنی دفعہ لگا کہ آج کی رات آخری رات ہے یا مار دیں گے؟ پہلے تو بہت لگتا تھا، پھر وہ کوئی واقعہ مجھے بتائیں گے تھوڑا اس میں ایک دفعہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت نا گنز لوڈ کرتے تھے میرے سر کے اوپر ایسے رکھ کے نا کھڑ کھڑ کر کے. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی؟ پٹی ہوتی تھی ہاتھوں میں، ہاتھوں میں کڑی. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یار ایسا کرو گولی مار دوں یہ جڑا یہ ہر تھوڑی دیر بعد گن لوڈ کر دینا، مطلب بندہ ریڈی ہو جاتا ہے یار مینٹلی کہ میں مرنے لگا. پھر تھوڑی دیر بعد اچھا یہ لو چائے پی لو، پھر تھوڑی بعد گن لوڈ یار کیا. پھر میں نے کہا یار آپ مجھے گولی مار دیں. اس طرح بہت سارے واقعات ہوئے. یہ بھی تھا یعنی آپ نے جب یہ جملہ بولا کہ مجھے اب مار دیں تو دل برداشتہ ہو کے بولا؟ ہاں دل برداشتہ، بندہ تنگ ہو جاتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ نے بڑا، میں نمازیں شمازیں ادھر پڑھتا رہتا تھا تو بس پھر اس کا مطلب وہاں تھوڑا دین کی قربت بھی آپ کو آئی؟ جی بڑی زیادہ. پھر میں پہلے جو کہ اتنی شاید نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاؤں میں دن میں 22-23 سپارے پڑھتا تھا ادھر. ماشاءاللہ قرآن میں نے منتیں ترلی کی، ان میں سے ایک تھوڑا سا تھا، اس نے مجھے قرآن دیا، پھر میں پڑھتا رہتا تھا تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو اللہ نے بڑا ادھر مجھے بڑا سپورٹ کیا. اور ہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو کڈنیپر کا ہیڈ تھا اس نے مجھے ایک دفعہ کہا، یہ میں نے آج تک کسی انٹرویو میں نہیں کہا، مجھے ایک دن کہتا ہے کہ خان صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں. میرا منہ اس طرف ہوتا تھا، پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، آنکھوں میں پٹی. اس نے ہاتھ سے کھولے، اس نے کہا ریلیکس ہو جاؤ. کہتے یار تم جتنے قرآن اور تم نے چیزیں شروع کر دی نا، مجھے لگتا ہے کہ میری موت نا تمہاری اس کیس میں سے میری موت ہو. میں نے بہت کام کیا. اچھا میں نے کہا یار میرے ہاتھوں میں کڑی، میں اس کو خان کہتا تھا. میں نے کہا خان بات یہ ہے کہ میں تو پھنسا ہوں، میں تمہاری موت کہاں. سو وہ موت ہوئی اس کی. اسی کیس نے اس کو قبر تک پہنچایا، اسی کیس نے اس پوری ٹیم کو جو ایک تھا جی پورا. تو اس طرح مجھے کہتا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اور اس نے مجھے یہ بات کہی کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ جس لڑکے کو تم گھر میں لے کے آؤ، گھر میں مجھے رکھا تھا نا اپنے، کہتا تھا کہ جس کا لڑکے کو تم گھر میں جب سے لے کے آؤ یہ گھر بھاری بھاری ہو رہا ہے اور تم اس بندے کے ہاتھ سے مرو گے. یہ اس نے 10 دفعہ مجھے کہا. اور میں نے کہا یار پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ یہ تھا نا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت اس لڑکے کی وجہ سے آئے گی. سو یہ اللہ آج بھی وہی ہے، ہم مانگنے والے بنے، ہم مانگنے والے، اللہ وہی بچانے والا ہے. کھانے میں کیا دیتے تھے؟ کھانا تو سٹارٹ میں تو یہ تھا کہ وہ انسان بیمار ہوتے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، لیکن کھانا شانا دیتے رہتے تھے. پہلے 2-3 دن سے بسکٹ شسکٹ ہوتے، پھر ذرا تھوڑا سا اس کی جو بیوی تھی نا وہ کھانا شانا بھیجتی تھی. چھوٹا سا بچہ پوچھتے بھی تھے کیا کھانا ہے یا جو دل کرے وہ دیتے تھے؟ ہاں پوچھتے تھے کیا کھانا ہے. وہ کیا میں زہر دے دو، میں کیا کھاؤں، یہ طریقہ کار ہے، کیا کھاؤ گے. جب آپ واپس آئے ہاں سارے معاملے سے نکل گئے تو آپ نے یہ فیل کیا کہ اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے آپ کو، اور کس جذبے کے ساتھ، کیا فیلنگ تھی تب؟ میں تو سچ بتاؤں، اگر وہ مجھے چھوڑ دیتے خود ہی تو میں تو پہلی فلائٹ پکڑ کے ملک سے بھاگ دیتا. لیکن جب مجھے پولیس نے بازیاب کیا نا تو مجھے کانفیڈنس ہو گیا کہ یار پنجاب پولیس جس کو میں بھی گالیاں دیتا ہوں سب دیتے ہیں یار، یہ تو بڑے دلیر ہیں اور یہ تو بڑا زبردست سسٹم ہے. اور پھر میں جب واپس آیا اور پہلی میٹنگ میں مجھے SSP نبیل کھوکر صاحب نے کہا کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر CPO راولپنڈی خالد ہمدانی صاحب اس ٹائم RPO تھے، ابھی ایڈیشنل IG پنجاب میں خرم رشد. انہوں نے کہا آپ نے نہیں ڈرنا، آپ نے کھڑے رہنا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں کہا پتہ نہیں ڈائلاگ چھوٹا موٹا فلم ہے. الحمدللہ وہ پھر ثابت قدمی ہم نے بھی رکھی انہوں نے. اور یہ نہیں کہ انہوں نے یہ بڑے آسانی سے کیفر کار تھا، بڑا پولیس نے کام کیا. بازیابی کی سٹوری تھوڑی بتائیں گے؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ دن تھا، رات تھی، کیسے آپ وہاں سے نکلے، کیسے کاروائی ہوئی یا کیا ڈیل ہوئی وہاں پہ؟ رات کا ٹائم تھا اور بس ایک دھس کی آواز آئی اور پولیس پہنچی. اور آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں، آپ کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ رات آپ کے لیے؟ میں مزے کی بات سنی، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی. میں کہتا یا اللہ پولیس نہ آئی. کہنے سے پولیس آ گئی تن مار دے سا. میں کہ یا اللہ پولیس نہ آئی، شکر یہ دعا نہیں قبول ہوئی. اچھا رات کا کتنے بجے کا ٹائم تھا اندازہ تھا؟ 9-10 بج رہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میں اس ٹائم ریڈی ہو رہا تھا. تو کیا دھماکہ ہوا؟ کیا ہوا؟ دروازہ کھڑک کر کے جو ایک ایکشن ہوتا ہے پورا پولیس ایکشن، ٹھیک ہے، ہم نے تو دیکھا ویڈیو. او بندے لیٹے ہوئے بالکل سوتر، میں ببر شہر بن گیا. میرے صحیح ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ؟ ہاں مجھے انہوں نے کہا جی میں پنجاب پولیس سے ہوں. آپ تو یونیفارم میں تھے سول میں تھے لوگ؟ اچھا اچھا، تو صحیح چہرے شہر وہ تو ہمیں پتہ ہے جیسے وہ ہوتی ہے، وہ ساری باتیں ہم نہیں بتا سکتے، وہ کچھ دیکھا سارا.
اچھا یہ تو آپ کا ایک الگ سے زندگی کا حصہ ہو گیا. اب تھوڑا سا پیچھے آ جائیں زندگی میں کہ یونیورسٹی میں آپ گئے اور یونیورسٹی سے پھر جی جی آگے آپ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ اسی تو 35 نمبر والے بندے ہیں, جی جی بیک بینچرز ہیں. جی جی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح جو اس وقت موجودہ لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو ایک نیگیٹو میسج نہیں جاتا؟ دیکھیں جی پڑھنا تو سب کو چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ تھی کہ ہم سکلز کے اوپر بھی فوکس تھے. میں تو 35 نمبر شاید اس لیے بھی تھا نا کہ میں ساتھ کام بھی کرتا تھا, جو جڑا کام بھی نہیں کر رہا گھر سویرے ماؤ دے ہاتھے دی پراٹھے کھانا, اسی تو پراٹھے بھی نہیں تھے کھانے, کوئی ٹوٹل تو چاہ پی کے آ جانے سن, صحیح ہے, مطلب چھڑے رہنے سن. صحیح ہے. پھر یونیورسٹی آنا, پھر شامی 6 سے 9 یونیورسٹی, دنے جاب. کون سی یونیورسٹی تھی؟ رفا یونیورسٹی. رفا یونیورسٹی اسلام آباد؟ جی اسلام آباد. اچھا. ساتھ میں شاہین جاب کرتا تھا. کون سا بیچ تھا آپ کو؟ 2017 میں گریجویٹ ہوا تھا. 17 سے کس میں بی بی اے کیا آپ نے؟ نہیں ایم کام تھا میرا. 15 سے 17. 15 سے 17 آپ کا ایم کام تھا, اس سے پہلے بیچلر تھی؟ اس سے پہلے بیچلر پنجاب یونیورسٹی 2 سال کا آپ نے جی امتحان. اچھا اس میں 2 سال پیچھے ضائع بھی ہوئے, وہ ایک جگہ گیا, وہ مائگریشن نہیں ہوتی یونیورسٹی سے, اس میں ٹائم. اچھا تو وہ آپ جب یونیورسٹی سے نکلے تو ہم نے دیکھا پھر ایک وقت آیا کہ آپ موٹر سائیکل پہ نکلے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں. جی جی اس ٹائم میں موٹر سائیکل. آپ نے کیا سوچا کہ میں نے جاب نہیں کرنی, کیا آپ کے دماغ میں آیا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, اسی وقت سوچ لیا تھا؟ نہیں, میرے دوست ہیں وہ بیری ٹاؤن کے بڑے مشہور ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے پرزم. ٹھیک ہے. ان کے چاچو تھے, میرے دوست ہے بلال الوی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار میں چاچو کے دفتر میں کام کرتا ہوں تو آپ بھی ساتھ آ جائیں. اچھا یونیورسٹی کے دوران؟ پلس 2 کے دوران رات کو بیٹھتے تھے, وہ یونیورسٹی پڑھ چکا تھا, وہ ساتھ پراپرٹی کے آتا تھا بیری ٹاؤن. ٹھیک ہے. بس میں نے ریزائن دے دیا اور میں آ گیا, موٹر سائیکل پہ آ گیا. صحیح ہے. پھر میں اس کے ساتھ بیٹھتا, پھر بحریہ کراچی کو ہم ڈیل کرتے تو ڈیل ہوتی, کبھی کبھی تو ہمیں کمیشن پہ کام مل جاتا. پھر اس طرح سلو پھر میں نے یوٹیوب چینل بنایا اور وہاں سے ہم نے گرو کیا. میرے خیال تب اتنا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا یوٹیوب کا. میں تو یوٹیوب پہ بہت, جب آیا تو کوئی بھی نہیں تھا, میں تو بہت چھا گیا. پھر میں فیس بک پہ, پھر ٹک ٹاک پہ ویڈیو شیڈیوز لوگ دیکھتے, اب تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تو پھر سوسائٹیز کی بڑی بڑی ڈیلیں اٹھانا, 5000 پلاٹ 10,000 پلاٹ 5,000 لیا, مارکیٹ میں ویڈیوز لگاتا تھا اور پھر سیلز مین بیچتے تھے مال اس طرح. پھر ہم نے بلڈنگ شلڈنگس بنانے شروع کر دی. پہلا کمیشن کتنا آیا زندگی میں؟ پہلا کمیشن مجھے لگتا ہے 50-60 ہزار روپے تھا. بیری کراچی کی ڈیل تھی. خوشی ہوئی تھی؟ بڑی خوشی. 50-60, جس بندے کی 17,000 روپے تنخواہ, اس کو 50,000 روپے دے دو تو آپ کے پیروں میں پڑ جائے گا. تو آج جو ہے وہ 5 ملین تک چلا جاتا کمیشن, جو بھی بلین اس زمانے میں. اب پتہ نہیں کتنا, مجھے نہیں پتا. اب تو بہت ساری چیزیں, اب تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ. اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے اسماعیل صاحب کی بڑی اچھی ارننگ ہے. نہیں, یوٹیوب سے کوئی ارننگ نہیں. اچھا یوٹیوب پہ ہم کو کون سا ولاگ شیلاگ بناتے ہیں, کچھ ویورشپ تو ماشاءاللہ بڑی آتی ہے. نہیں, یوٹیوب پہ اب بہت کم ہے. دیکھیں ملینز میں ہوتا, اسی کیڑا کچھ زنانیاں تکانے کچھ سن تک اسی تو ساڑا مخصوص یا سنجیدہ. زنانیوں سے مجھے یاد آ گیا, آپ نے ایک دفعہ, میں نے سن رہا تھا آپ کو, آپ نے کہا تھا ریئل اسٹیٹ زنانیوں کو بغیر نہیں چلتی, کہ یہ سچ ہے؟ دیکھیں جی پاکستان میں تو ہمارے دفتر میں کوئی زنانی نہیں ہے. اچھا پاکستان میں نہیں, سیلز میں میں اس چیز کے خلاف ہوں. اچھا یہاں تو ٹرانسپیرنٹ بزنس ہے نا, کام ہے یہاں تو یہ ہے کہ ہر جگہ. پاکستان میں خوبصورت لڑکیاں بٹھائی ہوتی ہیں, آدھے کپڑے پائے ہوتے ہیں, کسٹمر گھستا ہے وہ ویسے ہی ٹلو, وہ زندگی کوڑی تک ہی نہیں ہونی, پیڑی چیز زنانی ہوتی ہے, اتنے آ کے پاگل ہو جانا. وہ پھر سود میں ان کو پراپرٹیاں بیچتے ہیں. جس طرح وہ پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹس آئے کہ جی 1 کروڑ کی دکان لو, 5 لاکھ روپے مہینے رینٹ, ایسی دکان ہے کوئی نہیں. تو لڑکیوں نے سود اور اس چیز بڑا کردار کیا, اور ہمارے پراپرٹی والوں نے ان سے وہ کردار ادا کیا. پھر جانا وزٹ کرانا, آؤ جی راتی وزٹ کرنا چاہیے, رات میں کیڑا وزٹ ہونا, وہی کام ہونا, دعا کام سارا کدی گلوریس چیز بڑی چلنے, کافی پینے, وہ کر کے ہوں وہ بیچارے پھنس گئے. ہوں وہ بیچارے ایف آئی آر بھی نہیں دے سکتے ریئل اسٹیٹ جو کیا لکھ سی کہ میں کتنے گیا سا, میں اپنی وجہ تو گیا, ہاں میں کتنے گیا سا بھائی جان, میں گیا مسما شین نالتے آئین غائن کے میں کیا لکھ سی ہو. سو لوگ پھنس گئے. ہمارے ہاں لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں لڑکیوں کا بڑا غلط فائدہ اٹھایا, اور لڑکیوں کو بھی پتا تھا, اور جو مالکان تھے آج وہ ماشاءاللہ سب نیب ایف آئی پراپرٹی نامہ نے فائدہ اٹھایا. ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہم تو سارے لوڑے لپڑ دیکھیں نا, کوئی فیمل اسٹاف نہیں ہے کوئی. اور ایک فیمیل ہے, وہ میری کلاس فیلو تھی, اور اس کا شوہر ہے وہ میرا کلاس فیلو, دونوں نے شادی کی ہوئی, دونوں میاں بیوی بما بچے سمیت دفتر آتے ہیں. اچھا آپ نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا, جو میں نے فیل کیا کہ آپ نے اپنے آفس بوائے کو ریئل اسٹیٹ بروکر بنا دیا. ماشاءاللہ میرے سارے سیلز مین آفس بوائز تھے. صحیح. پہلے میں 2019 میں جب میں آفس بوائے آیا تھا, وہ سیلز مین 20 میں, وہ سارے آفس چائے شائے کر کے میں کہا یار سیکھو سارے سیلز مین بن کے. ہم نے گراس روٹ سے ہی لوگوں کو اٹھایا. ہم نے کوئی پڑھا لکھا چڑھا, پڑھائی چڑھائی بندہ چلتا, لگا دماغ چلاؤ, آؤ یار تم لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہو. شانگلے سے آفس بوائے ہمارے بیکورڈ ایریا سے 15,000 جو سیلز میں چھوٹ تنخواہ چھوٹ. آپ کے کتنے بروکر ایسے ہیں جو موٹر سائیکل پہ یا موٹر سائیکل بھی نہیں تھی تو آج ماشاءاللہ اچھی, کسی کے پاس بھی ایک گاڑی نہیں تھی,
آج سب کے موٹر سائیکل بھی نہیں تھا, موٹر سائیکل تو بڑی دور. میں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو ریئل اسٹیٹ میں لے کے آیا, موٹر سائیکل کسی کے پاس نہیں تھا. میں نے پورے خاندان میں جو لوگ جن کو لے کے آیا ان کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا. آج سب کے پاس گاڑی صاحب ماشاء اللہ گاڑیاں گھر الحمدللہ سب کے پاس اس ٹائم مطلب اپنی فیملیز کو اچھا سپورٹ کر رہے ہیں, اور مطلب ملینز میں پیسہ کمایا انہوں نے. وہاں کے لحاظ سے تو بہت ہے نا جی, زبردست. جہاں پہ لوگ 40,000 تنخواہیں, جہاں پہ کرنل کی تنخواہ 2 لاکھ روپے, جہاں پہ کمشنر کی تنخواہ 2 لاکھ ہے, وہاں پہ ایک عام بچہ جو بالکل پڑھا لکھا بھی نہیں ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کما. اچھا پاکستان میں اتنا کام ہے ریئل اسٹیٹ کا, بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں, تو مارکیٹ نے آپ کو ایکسیپٹ کیسے کر لیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی نیا بندہ آتا ہے اس کو ایکسیپٹنس نہیں ہے. سوشل میڈیا عمران خان کیا ہے؟ سوشل میڈیا مطلب ہر چیز سوشل میڈیا ہے. وہ ہر چیز سوشل میڈیا پر جب آپ آتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں میں آگے چلے جاتے ہیں. پھر ہمیں اچھے دوست ملے, اچھے مینٹورز ملے, اچھے لوگ سکھانے والے ملے, ہم نے کچھ سیکھا, پوری دنیا میں پھرتے رہے, تو وہاں سے پھر ہم نے گرو کیا. سو اس میں بچپن میں سوچا تھا کہ آج جو ہے میں یہ ہوں اور اسکول پڑھتا ہوں. بچپن میں تو وہ میجر بننا تھا, میں کپتان بننا تھا. وہ 2 کورسز سے ناٹ ریکمینڈ ہو گئے, وہ 7 دوست سارے میجر بن گئے, ہم پراپرٹی میں آ گئے. اور ماشاءاللہ وہ جو بن گئے آپ ان کے ساتھ اب کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ سارے میرے دوست ہیں جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سے اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہیں اس ٹائم. تو یہ نہیں مائنڈ میں آتا کہ وہ سیکنڈ نیشنلٹی ہونا چاہیے, ملک کے حالات میں ٹھیک پاسپورٹ ہونا چاہیے؟ کیوں؟ پاکستانی پاسپورٹ زندہ باد. زندہ باد. ہمیں پاکستانی پاسپورٹ پہ ماں سوائے اسرائیل کے, ہم جہاں اسرائیل ہم جانا نہیں چاہتے, باقی جس ملک میں جائیں گے وہ ویزا دے دیں گے, نہیں دیں گے پیسے زیادہ دے دیں گے. تو کہہ کے بنے زمین لینے کا, نہ کہ زمین ساڑی ماں نہیں بیچیں, انہوں نے کہا ریٹ بہتر کرو. چاہے امریکہ پاویں جیڈے کے ریٹ نہیں دینا, ریٹ بہتر کرو, پیسے لگو. دیکھو نا پوری دنیا میں لوگ نیشنل, مطلب کیا کریں اب آپ, میں لوگ کہتے ہیں ترکی کا پاسپورٹ, تو اب کیا کروں گا؟ چلیں آپ مجھے بتائیں. میں رہ تو سکتا نہیں ادھر, جا تو سکتا نہیں ہوں, نہیں 2-4 لاکھ اپنے کاروبار خراب کرنا. ہاں 2-4 لاکھ ڈالر میں پاکستان لاوا, 2-4 لاکھ ڈالر میں اتنے لاوا. اسے ترکی میں پروجیکٹ لے کے آئیں گے, بہت بڑی ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے, کیوں وجہ سعودیہ کریں گے, گلف کا ٹارگیٹ ہے. یوتھ کو کیا میسج دیتے ہیں آخر میں؟ یوتھ کو تو یہی میسج دیتے ہیں یہاں پہ جو, اور خاص طور پر جو اس ٹائم یو اے میں لوگ ہیں, یوتھ ہے ہماری, اگر وہ پیسے نہیں کما سکتے نا تو اپنے منہ پہ چپیڑے مارے, کیونکہ اس ملک نے لوگوں کو اپرچونیٹیز دی ہیں. یہاں پر بہت کام ہے, بہت کام ہے, کام ان کو کرنا چاہیے, لیکن اچھے طریقے سے, 2 نمبری نہ کریں, شارٹ کٹس نہ ماریں. مسئلہ یہ پاکستانی کا پیر کھینچتا ہے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو ایک رزق دوسرے بھائی کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں خوش ہونا چاہیے, نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ تو بہت غلط ہوا ہے, تو پیسے تو اس کے یہ کما گیا, میں نہیں کما رہا. یعنی جو یوتھ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے پاکستان میں, ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آنا چاہیے؟ ہم لے کے آئیں گے نا, لے کے آئیں گے. پاکستان یہ ویزے کھل جائیں, آپ مجھے 10 بندے وہاں دیں, 200-300 بندہ ہمیں اڑا دینا ادھر. ریئل اسٹیٹ یونیورسٹی تو نہیں بنانے لگے مستقبل میں؟ ریئل اسٹیٹ یونیورسٹی ہم جب بیٹھیں گے اور بچے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ یونیورسٹی ہے. اس ٹائم میرے پاس 70-80 بروکر کام کر رہے ہیں وہاں پہ, 150-200 کا اسٹاف ہے, وہ الگ. وہ کیا تھے, بالکل اسکول بھی نہیں پڑھے, اندر آئے وہ یونیورسٹی بورڈ پہ چٹا میں لکھ کے ساتھ سمجھایا, میں کہا بیٹا یہ یونیورسٹی ہے, کوئی ڈگری شگری, جو لوگ ڈگریاں ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ان سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. محمد اسماعیل کے بچے کل کو ریل اسٹیٹ پہ آئیں گے, یہ ان کے اپنے خواب ہیں. اگر میرا باپ مجھے کپتان نہیں بنا سکا تو میں اپنے بیٹے کو ریل اسٹیٹ میں کیا لے کے آؤں گا؟ زبردست. میرا باپ فوجی تھا, وہ چاہتا تھا کہ میں فوجی بنوں, لیکن قسمت یہ تھا میں فوجی نہیں بن سکا. بچے بھی کس ایج میں ہیں آپ کے؟ ابھی تو 3-4 سال کے ہیں. ابھی اسکول جانا انہوں نے؟ عمر بیٹا ہے اور بیٹی بھی ہے. کس طرح ماشاء اللہ. تو آپ کا ویسے وش ہے کہ یہ کل کو ریل اسٹیٹ چلائیں, کل کو کوئی بڑے ڈیولپر بنے, یا اپنا نکل جائیں؟ بندہ سوچتے ہی ہے کبھی. ریل اسٹیٹ یہ ہے کہ جو چیزیں میں بنا لوں اس کو مینیج کر لیں کم از کم, جو میرے وعدے ہیں, یا اگر میں کبھی انسان کو زندگی یعنی پراپرٹی نامہ, جو میرا ویژن ہے, جو میری چیزیں ہیں وہ لے کے چلے. ہم یہ سمجھ لیں کہ پراپرٹی نامہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور نسل پر نسل بھی چلے گا. بالکل ضرور, اس کا اسٹرکچر ایسا بن گیا جو کہ آٹومیشن پہ چلے گا. محمد اسماعیل کام کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, پراپرٹی نامہ اسی زور و شور سے. میں دفتر گھنٹے کے لیے جاتا ہوں, ابھی بھی میں ادھر بیٹھا ہوں, میرا کام چل رہا ہے, میں ادھر بیٹھوں گا, ادھر میرا کام چلے گا. ہمارا ایک سسٹم, ہمارے ساتھ مخلص لوگ ہیں, ہم چانٹی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں لوگ ہر سال بات چینج کرتے ہیں, میرے سے لڑکا نہیں جاتا. آپ اس کو 5 لاکھ دیں وہ نہیں جائے گا. میں محبت, پیار, میں گھر, سپورٹ, کو خاص چیز دیتے ہیں اسے کچھ, بس اس کا یہ کہ خیال رکھتا ہوں. کسی کا باپ بیمار ہو جائے تو اس کا خیال, ماں بیمار ہو جائے, مشکل وقت میں پیسے دیتا ہوں. دل میرا کھلا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آئی نا. مطلب کہیں پہ کوئی بچہ پھنستا ہے, میں کہتا ہوں بیٹا یہ پیسے لے, تیرا 2 لاکھ سے میرا مسئلہ تو نہیں حل ہونا, تیرا تو حل ہو جانا. جا ساڑھے مسئلے اربا دے دیتے, خربا دے دیتے. ارے کرونا کے مسئلے نہیں حل ہو رہے, اسی ٹینشن ہی چاہ ساڑھا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, تیرا 2 حل ہو, تو جا پتر اپنا مسئلہ حل کر, وہ پھر ساڑھے حل رہنا. زبردست. تو ہم اگلے بندے کا مسئلہ اگر 500 ریال سے حل ہو رہا ہے تو یار اس کو بس ٹھیک ہو کرو. اچھا, ایک میرا لاسٹ سوال ہے, کافی لمبا سیشن ہو گیا ماشاءاللہ, پتہ ہی نہیں چلتا, اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں. ایک نیا آنے والا ریل اسٹیٹ میں ایز اے ایجنٹ, بروکر, چاہے پاکستان ہے چاہے یو اے ای ہے,
اس کو کیا کرنا چاہیے بیسک سٹیپ کے؟ وہ لوگ کہتے ہیں 6 ماہ ڈیل نہیں کلوز ہوتی، 3 ماہ نہیں ہوتی، کوئی بیسک ٹپ تو دے کے جائے نا آج بروکر۔ پاکستان میں تو مشکل ہے، لیکن یہاں پہ ہر بندے کی ہر ہفتے میں ایک ڈیل کلوز ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، نیٹ ورکنگ کریں، لوگوں سے ملیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں ڈیل کرنے کے لیے۔ دیکھیں قسمیں تو آپ کو، جب آپ کے پاس آپ کمزور ہوتے ہیں نا، اور آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا، آپ کی برانڈ کے اندر یا پروڈکٹ کے اندر پاور نہیں ہوتی، پھر آپ کو قسمیں اٹھانی پڑتی۔ ٹھیک ہے، اگر ٹرانسپیرنسی ہے تو پھر نہیں ضرورت پڑتی۔ ہاں، میں آپ کو مزید بتاؤں، آج تک جتنی سیلز ہوئی ہے، جتنے پروجیکٹ کیے ہیں، میں نے ان 5 سالوں میں آج تک کسٹمر کے ساتھ کال پہ بات نہیں کی۔ اچھا، زبردست۔ میسج، شارٹ میسج، شارٹ میسج۔ ٹیم بچے کو امپاور کرو۔ یار تو 10 کروڑ روپیہ لا رہے ہیں، 5 کروڑ روپیہ لا رہے ہیں، تھوڑے سے ٹیم رکھیے نا۔ کیا بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہو تو کیا این بی ڈی کے صدر کے پاس جاتے ہو؟ میں ہونا پہ ہی لگا رہا۔ امپاور کیا، امپاور بچہ آپ کو سکھائے گا۔ آپ 1 کروڑ روپے کی وہ رکھتے ہو تو آپ 1 کروڑ روپے کا آپ کو بتا رہے ہیں نا، آپ اس میں کیا، میں اس کو گائیڈ کر رہا ہوں، بیٹا بس اس طرح کر لو، بات ختم۔ اب سارے سرجن ہاسپٹل کا مالک ہے، سرجن تھوڑی آپریشن کرتا ہے۔ اب لیڈ سسٹم رکھا ہے، لیڈ دیتے ہیں بچوں کو؟ جی، پوری لیڈز ہے، ٹیم ہے، پھر ہمارا کنسٹرکشن ٹیم الگ ہے، لیگل ٹیم الگ ہے، رولے لفڑے والی ٹیم الگ ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کمپلینٹس حل ہیں باقاعدہ، پھر پوری لیڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، آئی ٹی کی ٹیم ہے، اکاؤنٹس کی ٹیم ہے۔ زبردست۔ اب ایک بروکر ہے، اس کے بعد لیڈ آ گئی، ہاں، اس کا بیسک سٹیپ کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ ذرا بتائیں۔ دیکھیں یہاں کا تو مجھے زیادہ ہم بھی اسی طرح لیڈ سسٹم پہ چلتے ہیں، یعنی آپ نے ٹپ بتانا ہے ہمیں کہ لیڈ آ گیا، وہ اس نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں لیڈس کو سب سے پہلے جب آپ نے اس کو جوائن کیا تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو آٹومیٹک میسج ہوتا ہے یہ نہیں بھیجنا ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں اس کو وائس میسج کریں۔ اوکے، دیکھو جب آپ ہی اپنا ٹائم نہیں لگا رہے تو وہ آپ کو اپنا ٹائم کیا دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آٹومیٹک السلام علیکم ایئر محمد اسماعیل سی بٹر کر کے انگلش فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک وائس میسج کریں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو کہیں کہ سر چونکہ آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ جب ایزی ہو مجھے کال کا مارجن دیں۔ ٹھیک ہے، اگر کال پہ آپ ایزی نہیں ہیں تو مجھے ایک میسج کا موقع دیں، میں آپ کو میسج کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب وہ ہیلو ہائی کرے گا تو پھر سب سے پہلے تو آپ نے ڈاکخانہ جوڑنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فائنینشیل نیڈس کیا ہے، کیا وہ رینٹل ہے، کیا وہ کیپٹل اپریسیشن ہے۔ تو پھر اس کی انڈرسٹینڈ دا نیڈ، وین ایور یو ول انڈرسٹینڈ دا نیڈ آف دا کسٹمر، پھر آپ اس کے لیے وہ لکھیں گے، اور آپ نے باقی لوگوں سے ڈفرینٹ چلنا ہے، اور بی نیچرل۔ اب یہاں کا مجھے نہیں پتا، یہاں پہ سے ہم تو نیچرل کام کرتے ہیں، کھیڑی آپ آ گئے اپنا شلوار میں، جو ہمارا ڈریس یہاں کا ایک ڈریس کوڈ ہے، وہاں کا بھی اس طرح ایک ڈریس کوڈ ہے، ہمارا ڈریس کوڈ میں ایزی ہو کے جب، اور یہ نہیں ہے کہ 6 بجے چھٹی کو نہیں، ٹھیک ہے، جس ٹائم مرضی کسٹمر کے آ جو اسی پہنچ جانا، جس ٹائم مرضی کہے وہ اسی کال کر دینی، موبائل آف نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ وہ ساری چیزیں پھر کسٹمر نال ایک تھوڑا ریلیشن شپ بڑھنا، دین تسی نال چلتے رہتے، اور تھوڑے کول آپشن ساری ہونی چاہیے، کٹ تو لے کے ہوتے تک امیر بھی بندہ بھی آ سکتا ہے، ماڑا بندہ بھی آ سکتا ہے۔ سو تسی انہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے سٹاف کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ نیچرل طریقہ کار ہے۔ نیچرل صحیح ہو گیا، ہمارا لیڈز بھی نیچرل، ہمارا کام بھی نیچرل، اسی طرح۔ کوئی بات آخر پہ کہنا چاہتے ہوں کیمرے میں دیکھ کے؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا۔ عجمان ایک خوبصورت شہر ہے، خوبصورت ملک ہے، اور یہاں پر ابھی ہم جو جا رہے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہاں پر 6 سے 10% ROI پہنچ گیا۔ جی جی، تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی مل کے کام کریں گے، اور جس طرح پاکستان میں ہم نے کیا تو انشاءاللہ آپ بھائی صاحب انشاءاللہ ہم ساتھ ہی ہیں۔ دوسرا جو آپ کام کر رہے ہیں ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو ترقی دے۔ اور دوسرا آپ نے بھی ایک سٹیپ لیا ہجرت کی، یہاں پر آئے، تو اس طرح ہر بندے کو سٹیپ لینا چاہیے، ٹیک دا سٹیپ، کوئی بھی ایک قدم بس اٹھائیں۔ جو انسان قدم نہیں اٹھا سکتا وہ آگے نہیں جا سکتا۔ قاسم علی شاہ صاحب کا ڈائلاگ ہے جی جی، کہ جو قدم نہیں اٹھا سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ قدم اٹھانا سیکھیں۔ آئی ایم پراپرٹی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ آئی ایم پراپرٹی، ہم تو آپ کو ہی آئی ایم پراپرٹی سمجھتے ہیں، تو جس محبت سے آپ بلا رہے ہیں، جو آپ کا پازیٹیونیس ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، اور جو آپ سے زیادہ جس پروجیکٹس کو آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت پیارے پروجیکٹس ہیں۔ جی جی، ہم دیکھیں اکار کو میں جانتا ہوں، راسخون کو میں جانتا ہوں، جی پی کو میں جانتا ہوں، تو یہاں پر تو یہ تو مہان گرو ہیں، جس طرح ہمارا DHA بیریا ہے، بڑے اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستانیوں کو پراپرٹی یا چیزیں اپنے بندے سے خریدنی چاہیے۔ اگر 1 روپیہ وہ کسی اور کو دے گا وہ ہمیں دے دے، آپ کو دے دے، صحیح، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وہ سپورٹ کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے آپ نے پیار دی، محبت دیا، میں آپ کا اس پہ مشکور ہوں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ محمد اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے، اللہ حافظ۔